میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا دین کے متعلق کہ دین کیا ہے، تو فرمایا الدین النصیحہ، تو دین سراسر خیر خواہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی ہے، قیل لمن یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم او کما قال، اس امت کے جتنے طبقے ہیں ان سارے طبقوں کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ کیا خیر خواہی ہے؟ کہ جب تک یہ جیئیں اللہ ان کو اچھا دلائے، اس کی ہمدردی ہے کہ جب تک یہ ہمارا مجمع جیے اللہ اس کو اچھا جینا نصیب کر دے، اور جب یہ مرے تو ان کا مرنا اچھا ہو جائے۔ نبیوں کی یہ خیر خواہی ہوتی ہے کہ یہ جیئیں تو دکھی نہ ہوں، سکھ کے ساتھ جیئیں، اور مریں تو بری موت نہ مریں، اچھی موت مریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے بات فرمائی، جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، کہ میں وہ باتیں لے کر آیا ہوں کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گئی تو سب سے پہلے تمہاری دنیا اچھی بن جائے گی اور آخرت پھر اچھے بنے گی۔ ہمیں دونوں اچھا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس دنیا میں بھی ہم دکھی ہونا نہیں چاہتے۔ کوئی چاہتا ہے دکھی ہونا؟ اسی لیے آیت میں دنیا کی بھی اچھائی مانگی، آخرت کی بھی اچھائی۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی تو اچھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیسی اچھی ہو، تو اس کے لیے اچھا بنانے کے اصول ہیں۔ نبیوں کے راستے سے اللہ پاک نے وہ چیز انسان کو سمجھائی کہ اگر اس ترتیب پر زندگی آ جائے گی تو زندگی اچھی بن جائے گی، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ فطرت کا دین ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہمارا جو دین ہے وہ فطرت کا دین ہے۔ فطرت کا مطلب کہ اللہ نے ہم کو آدمی بنایا تو آدمی کے اندر جو چیز کے جذبے ہوتے ہیں، جو چیزوں کی چاہتیں ہوتی ہیں، آدمی جو چیز چاہتا ہے اندر سے، اللہ پاک نے دین میں وہی چیزیں اس کے لیے حقوق بنا دی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ بہت بڑا مجموعہ یہاں بیٹھا ہے، تو اس میں بہت سارے باپ ہیں، تو باپ کیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کیسے رہیں؟ کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے بیٹا بن کر رہے، میرے سامنے فرمانبردار رہے، باپ کا باپ نہ بنے، بدتمیز نہ بنے۔ یہ ان باپ کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی چاہت کو دین بنا دیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ بندوں کی اندر کیا چیزوں کے تقاضے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انہی چاہتوں کے جو تقاضے ہمارے ہیں اس کو دین بنایا۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنے باپ کے سامنے کیسے رہیں گے، ہوا میں اڑتا ہو جائے اس کو بھی حکم یہ ہے کہ اپنے باپ کا باپ نہ بنے۔ حکم یہ ہوا کہ باپ چلے تو اس کے آگے نہ چلے، بیٹھے تو باپ سے پہلے نہ بیٹھے، باپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو تیز زبان سے نصیحت نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر کی حالت میں تھے، تو فرمایا کہ تم نصیحت بھی کرو تو ہمدردی خیر خواہی میں نرم لہجے میں بات کرو۔ ہر باپ ایسا چاہتا ہے، اللہ نے اسی کو دین بنایا۔ یہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، بچے کیا چاہتے ہیں؟ تو بچوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب پیدا ہوں تو ہمارا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد تو ہماری اچھی تربیت ہو جائے، اور جب نکاح کا دن آئے تو ہمیں مناسب شریف گھرانے میں ہمارا نکاح کروایا جائے۔ یہ بچوں کی چاہتیں ہیں۔ آپ مولوی صاحب لوگوں سے پوچھو کہ باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں، کہ باپ پر بیٹے کے یہی حقوق ہیں کہ بچے کا اچھا نام رکھے، پھر اس کے بعد تو اس کی اچھی تربیت کرے،
پھر اس کے بعد جب نکاح کا زمانہ آئے کوئی مناسب شریف گھرانے میں اس کا نکاح کروائے، یہ باپ کے ذمے حقوق بنائے بیٹے کے. اس کو کہتے ہیں فطرت کے تقاضے، وہ ہمارا دین ہے. لوگ پڑوسی ہوتے ہیں تو پڑوسی سے کیا چاہتے ہیں کہ پڑوسی سے یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی میرا معاون بنے، میرا ہمدرد، میرا خیرخواہ بنے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری غیر حاضری میں ہماری جان میں، ہمارے مال میں خیانت کرے، ہیرا پھیری کرے. تو جب پڑوسی کا پڑوسی سے یہ تقاضا ہے تو اللہ نے اسی چیز کو دین بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو راحت پہنچائے. کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی سے اونچا مکان نہ بنائے تاکہ اس کی ہوا رک جائے اس کی اجازت کے بغیر. کوئی پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. پھر تیسری بار قسم کھائیے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون مومن نہیں؟ کمن لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف پہنچانے کے خوف سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو، کہ اس کو یہ جب تک سنتوش نہ ہو جائے کہ میرا پڑوسی مجھے کبھی دکھی کرے گا ہی نہیں، ایسا سنتوش نہ ہو جائے تو حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. اگر اس کو خدشہ رہتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی میرے ساتھ کر سکتا ہے، اگر اس دھڑکن کے ساتھ وہ ہے، اس خدشے کے ساتھ ہے، تو حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے راحت ملے. سیٹ کو نوکر کے حقوق سمجھائے، نوکر کو سیٹ کے حقوق سمجھائے. یہ دو چیزیں جو ہمارے دین میں ہیں دنیا کے کسی دھرم میں نہیں ہیں. ایک حقوق، چھوٹوں کے بڑوں پر کیا حق ہے، بڑوں کے چھوٹوں پر کیا حق ہے، پڑوسی کے پڑوسی پر کیا حق ہے، باپ کے بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کے باپ پر کیا حق ہے، گھرک کے سیٹ پر، سیٹ کے گھرک پر، آقا کے پرجا پر، راجا کے پرجا پر، پرجا کے راجا پر. جو حقوق کا سبق ہے وہ دنیا کے کسی دھرم میں نہیں ہے. آپ پڑھ لینا. موٹی موٹی خالی باتیں ہو جائے گی کہ بڑوں کا مان مریادہ رکھنے کا، کتنا رکھنے کا وہ نہیں پتا، ہمیں وہ پتا ہے کتنا رکھنے کا. افراط اور تفریط نہیں ہے کہ بیوی جب آ گئی اور تو امی کے محبت میں بیوی پر زیادتی کر دے، یا بیوی کے محبت میں امی پر زیادتی کر دے. افراط و تفریط نہیں ہوگی. ہر ایک کے حقوق سمجھائے. لِكُلِّ حَقٍّ حَدٌّ، جتنے حقوق ہیں اس کی بارڈر ہے کہ کہاں تک ہم جائیں گے اس میں. کہ دنیا کے کسی دھرم میں یہ نہیں. کیوں؟ کہ یہ دھرم آسمانی دھرم ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ بندہ کس شکل میں نبھیں گے. اللہ نے وہ شکل آسمانوں سے اتاری ہے. یہود اور نصارہ کا ہے وہ بھی آسمانی دین ہے، مگر انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی. جو اپنے مطلب کی چیزیں نہیں لگی کہ یہ ہمارے پر مشکل پڑے گا، وہ نکال دیا اور سہولت کی چیزیں داخل کر دی. دین تو سب کے لیے ہے. بڑا کرے تو بھی قصور کرے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، چھوٹا قصور کرے اس کو بھی سزا دی جائے گی. تو انہوں نے ان پر جو ان کے اوپر آتا تھا وہ سب نکال دیا تاکہ ان پر کچھ آئے نہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تبدیلیاں کر دی انہوں نے، تو ان کا دین بھی خراب ہو گیا. ہمارے دین قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا. 1400 سال ہوئے کوئی نہیں بدل سکا. تو یہ حقوق دنیا کے کسی دھرم میں نہیں. دوسرا آداب. ایک حقوق ہے، ایک آداب ہے. ہر چیز کے ادب ہیں. پانی پینے کا ادب، اور سواری پر بیٹھنے کے آداب، سواری سے اترنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب. آداب کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے، عام لوگ اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں ڈسپلین. وہ جتنی ہمارے اسلام میں ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. یہ فرمایا دین پورا کا پورا ادب ہے. الدین کلہ ادب. لیکن ماحول میں انتشار جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں چیزیں سیکھی نہیں ہیں. دونوں چیزیں سیکھی نہیں ہیں. آداب بھی نہیں سیکھے، حقوق بھی نہیں سیکھے. اس لیے ایک دوسرے کو جو راحت کی شکلیں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے. باپ کو بیٹے کی راحت کی شکل، بیٹے کو باپ کی راحت کی شکل، وہ سب ٹوٹ گئی.
بیوی کو شوہر کی شکل، شوہر کو بیوی کی شکل، وہ ٹوٹ گئی. ان رشتوں سے دکھ ظاہر ہونے لگا. دو سگے بھائی بھائی ہو گئے. سگے بھائی سے کہتے ہیں میرے جنازے میں مت آنا. تو دو سگے بھائی بھائی ہو گئے. شادی ابھی تو کی ہے اور اسے 1 سال کے بعد کورٹ کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. 1 سال کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں اور کورٹ کے چکر کھا رہے ہیں. کہ کیوں؟ ایک دوسرے کے مان مریادہ، اس پر اللہ کیا دیں گے وہ چیزیں سیکھی نہیں ہیں، اور اس کے ٹوٹنے پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں وہ چیزوں کا دھیان نہیں لیا. یہ ساری چیزیں جو زندگیوں میں آتی ہے وہ دین سے آتی ہے. یہ مبارک محنت جو تبلیغ کی ہے وہ یہ محنت ہے کہ کسی کو گھر نہیں چھوڑانا، کسی کو بیوی بچے نہیں چھوڑانے، کاروبار نہیں چھوڑانا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، اتنا ڈر آ جائے جو کرنے کے کاموں پر آدمی کو کھڑا کر دے، اور اتنا ڈر آ جائے کہ جو اس کو گناہوں سے روک دے. اتنا اللہ کا ڈر خوف زندگیوں میں آ جائے. یہ مبارک محنت کے راستے سے وہ چیز چاہی جاتی ہے. کیونکہ حقوق جو ادا ہوتے ہیں وہ قانون سے نہیں ہوں گے. دنیا میں جو قانون بنے ہوئے ہیں، قانون سے یہ چیزیں ادا نہیں ہوگی، مریادائیں زندہ نہیں ہوگی، حقوق ادا نہیں ہوں گے، آداب نہیں زندہ ہوں گے. آپ دیکھو کیا پہلے زمانے میں جیلیں زیادہ تھی یا اس زمانے میں جیلیں زیادہ ہے؟ بولو بھائی، اس زمانے میں جیل زیادہ بنی ہوئی ہے یا پہلے زمانے میں جیل زیادہ بنی ہوئی؟ پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں زیادہ ہے یا جونے زمانے میں زیادہ تھے؟ آپ لوگ ناراض ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ ارے اس زمانے میں پڑھے لکھے زیادہ ہیں، جونے زمانے میں زیادہ تھے. اچھا کرائم اس زمانے میں زیادہ ہے یا جونے زمانے میں زیادہ تھے؟ بولو بھائی. کیا کرائم بھی اسی زمانے میں زیادہ ہے، جیلیں بھی اسی زمانے میں زیادہ ہے، اور پڑھے لکھے بھی اسی زمانے میں زیادہ ہے؟ تو پڑھے لکھنے کے بعد کرائم کم ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے؟ یا کم ہونے چاہیے؟ کورٹیں بھی بھری ہوئی ہے، جیلیں بھی بھری ہوئی ہے. ابھی بیچ میں اخبار میں آیا تھا کہ جیل کی اتنی کیپیسٹی ہے اور اس میں اتنے آدمی ہیں، وہ بھی بھری ہوئی ہے. اگر قانون سے یہ جرائم رک جاتے تو یہ کورٹیں خالی ہوتی، کیونکہ قانون ہے، سب کو ڈر ہے کہ ہم کو پٹائی ہو جائے گی. یہ تو ایک مرتبہ اندر جا کر آتا ہے تو دوسری بار کہتا ہے ہمارا سڑیا گھڑی لاش ہے. وہ تیری گلے جرت بڑھ گئی. اندر جا کر آتا ہے تو اور جری ہو کر بولتا ہے ہماری جیل جو ہی ہے. تو کیا ہوا کہ قانون اور یہ چیزیں اس کو جرائم سے نہیں روک رہی ہے. اگر روکتی ہوتی تو یہ جتنے اندر سے نکلتے وہ کبھی جرم کرتے ہی نہیں. ان کو جو روکنے والی چیز ہے وہ اندر کا ڈر ہے، اندر کا خوف، اللہ کا ڈر. کیونکہ ہمارے وہاں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو جیسا کرے گا اس کو وہ بھگتنا ہے. مکافات عمل کما تدینو تدانو، جو جیسا کرے گا اس کو وہ بھگتنا ہے، یہ ڈرایا گیا. اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ غلط بات کی ہے وہ تیاری کر لے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا. اور دوسرا کیا ڈرایا کہ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہارا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. اب یہ ڈر آدمی کو ابا کا پابند بناتا ہے کہ اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور ماں باپ ناراض ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور اگر دنیا کی بھی دھمکی دی، اگر تو نے غلط حرکت کی تو پھر یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، تو تیاری کر لے، تیرے بیٹے بھی ایسا کریں گے. تو آدمی اللہ سے ڈر کر یا دنیا کی ان چیزوں سے ڈر کر کسی نہ کسی درجے میں رکتا ہے. یہ دین میں ہمدردی ہے، یہ ساری ہمدردی کی باتیں ہیں، ہم کو چوکنا کیا. اسی لیے جب تقریبات ہوتی ہے تو ہم سے مولوی صاحب لوگ بات تھوڑی دیر کرتے ہیں. جیسے نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو نکاح کی تقریب کے موقع پر کوئی وعظ نصیحت کے لیے بیان نہیں کرتے، ہمدردی میں کرتے ہیں. کیوں کہ آدمی کے نکاح کا جو دن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گمبھیر دن ہوتا ہے. کون سا دن ہوتا ہے؟ سب سے گمبھیر دن. کیسے گمبھیر؟ اس لیے گمبھیر ہے کہ آج وہ جیون کی نئی شروعات کرے گا، ایک نئے جیون کی شروعات اس رشتے کے ساتھ کرے گا جو اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے بنایا ہے. دنیا میں اللہ نے کون سا رشتہ پہلا بنایا ہے؟ بیوی کا رشتہ. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کس کو اتارا؟
ان کے گھر والوں کو اتارا. تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ بیوی. اور دنیا کا آخری رشتہ تو وہ بھی بیوی. جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ اللہ بولو تو کھڑے. ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو دنیا کا پہلا رشتہ جو بیوی اور آخری رشتہ وہ بھی بیوی. تو پھر یہ اتنا بھاری رشتہ ہو گیا تو پھر یہ زندگی کیسے گزرے؟ آپ قرآن میں پڑھو گے تو سب سے زیادہ 500 آیتیں جو ہے وہ احکامات کی ہے. 500 آیتیں 6000 آیتوں میں 6500 آیتوں میں 500 آیتیں احکامات کی ہے. باقی معاشرت کی رہن سہن کی آیتیں. ان ساری آیتوں میں سب سے زیادہ آیتیں بیوی کے متعلق ہے. میاں بیوی کے متعلق. امی بھائی بہن وہ نمبر 2 پر سب. سب سے زیادہ آیتیں جو بیان ہوئی ہے کس کی بیان ہوئی ہے؟ میاں بیوی سے متعلق. کیوں کہ اگر یہ دو ٹھیک ہو گئے تو پھر پورا پریوار ٹھیک ہو گیا. یہ دو ٹھیک ہو گئے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی, پھر ان کے بچوں کی بہویں آئیں گی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ رشتے میں ٹیڑھا پن آ گیا تو پورے پریوار میں ٹیڑھا پن آ جائے گا. ہمارے وہاں مدرسوں میں فارسی پڑھاتے ہیں تو اس میں یوں لکھا چونیہد کشتے اول میں مار کج تا سریا می رود دیوار کچ. کڑیا کام کرنے والے کڑیے میں پہلی ٹیڑھی رکھ دی. اگر ٹیڑھی رکھ دی تو یہ دیوار آسمان پر بھی جائے گی تو سیدھی جائے گی ٹیڑھی جائے گی؟ اللہ بولو تو کھڑے بھائی ٹیڑھی جائے گی. یہ اینٹ ٹیڑھی نہیں رکھنی چاہیے. اسی کی فکر دلاتے ہیں کہ بھائی نئی زندگی شروعات ہو رہی ہے. اور یہ جب زندگی آدمی کرتا ہے تو اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے میرا خوشی کا دن ہے, میں جو چاہے کروں. تو وہ اس دن کی گمبھیرتا کو بھول جاتا ہے کہ مجھے آج کے دن کی بنیاد کیسے رکھنی ہے. وہ گمبھیرتا بھول جاتا ہے. اور دوسرا جوانی ہوتی ہے. جوانی کو کہتے ہیں جنون. الشباب شعبۃ من الجنون. تو جوانی دیوانی. جتنے ہڑے اڑے چھوکرے دکھے پینٹ یہاں سے پھٹے ہوئے دکھے, بال ہڑے اڑے کٹے ہوئے دکھے, کبھی پیچا اونچا, وہ سب جوانی کے عالم میں آپ دیکھیں گے. کوئی بڑھاپے میں ایسا کوئی نہیں کرے گا. آپ دیکھنا پینٹ آڑی اڑی پھٹی ہوئی ہو, بال آڑے اڑے کٹے ہوئے ہوں, ایک پیچا اونچا ایک پیچا نیچا, سائلنسر نکل کر پھٹ 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 ہو رہا ہے, وہ سب جوانی کا زمانہ ہوگا. کیوں کہ جوانی کو کہا گئے جنون ہے. جنون. آدمی اس عمر میں شادی کرتا ہے تو کوئی سمجھاتا ہے تو اس جنون میں اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور غلطی سے اپنی زندگی کی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے. پھر وہ زندگی میں دکھی ہوتا ہے. یہ دین کے راستے سے ہمدردی کی جا رہی ہے. ہمدردی کہ کوئی اپنی اینٹ کو ٹیڑھا نہ رکھے. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ آدمی نے شادی کی اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر والوں کے پاس گیا اور سنت طریقے کو چھوڑ دیا, ایک دعا کو چھوڑ دیا تو شیطان اس کے ساتھ اس کے عمل میں شریک ہو گیا. تو ایک عمل سنت طریقے پر چھوڑنے پر یہ نحوست ہوئی. اب ایک دلہا یا ایک دلہن آج نکاح کرنے والے ہیں, صبح سے شام تک اللہ کو ناراض کر دیا. صبح بھی ناراض, شام کو بھی ناراض, پورا ہفتہ ناراض کرتے 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 نکاح کا دن آیا. اور نکاح کے بعد نمازیں گئی ہے اور خرافات ہوئے ہیں, گناہ ہوئے ہیں, اور ان سارے گناہوں کو جمع کرنے کے بعد رخصتی ہو رہی ہے. آپ حضرات کا کیا خیال ہے اس رخصتی سے جو اللہ والا دیں گے کہ وہ حالات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جب ایک دعا چھوٹنے پر یہ نحوست ہے تو دن بھر ہفتے بھر گناہ کرتے کرتے جو رخصتی ہوگی اس رخصتی کے بعد حالات میں کیسے اثرات پڑیں گے؟ پھر آدمی گناہ کرنے کے بعد رخصتی کی اور ہمیں ٹھہرا, پھر یہ کہے کہ اللہ پاک اس کو نیک بنا دے. کیسے نیک بن جائے گا؟ آج کا دن سب سے زیادہ گمبھیر دن ہے, لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح کرنے والے حضور کے پاس پہنچتے تھے اور کہتے تھے ہمارے نکاح کا دین ہمیں سکھاؤ. اور میں آپ کو نہیں پوچھوں گا کہ سیکھ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, ہاں بڑھائیو مت, دولے بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھوں گا نہیں, پر سیکھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے نکاح کا دین سکھاؤ کہ ہماری بیوی کا کیا حق ہے, بیویوں پر شوہروں کے کیا حقوق ہیں. ہمارے وہاں یہ چیز نہیں سیکھی جاتی, بلکہ سیکھنا تو دور کی بات ہو گئی اور اس میں اور چیزیں خرافات داخل ہو گئے. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک سنت طریقہ چھوٹ جائے تو اس میں شیطان شرکت کر لیتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی سنت طریقوں کو نکاحوں سے چھوڑ دے گا اللہ ان کی اولادوں سے اطاعت کو ختم کر دے گا. یہ پایا ہی غلط پڑ گیا ہے.
کہ غیروں کے طور طریقے ہمارے نکاحوں میں داخل ہو گئے. حالانکہ بات یہ تھی ویڈیو کر رہے ہیں، ویڈیو بنائیں بند کر دیں. بہت شریف آدمی ہے، ایسا نہ کریں. شرافت سے ایسا کرتے ہیں آپ، چوری بھی سلیقے سے کرتے ہیں. ایسا ہوا یہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا یہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کے نکاح سے سنت طریقے ختم ہو جائیں گے، وہ سنت طریقوں سے ختم ہو گئے تو پھر اس نکاح میں سے یہ فرماتے تھے کہ اولادوں میں سے اللہ اطاعت کو ختم کر دے گا. تو یہ چیزیں ہمارے نکاح کا ایک حصہ تھی. تو یہ چیزیں تو ہم بھول گئے، دوسری چیزیں نکاحوں میں داخل ہو گئی. حالانکہ نکاح تو انسان کی ضرورت کی چیز تھی، اور جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو آسان بنا دیا. کیوں؟ ضرورت کی چیز ہے. پانی ضرورت کی چیز ہے تو سب جگہ زمین میں اللہ نے اسٹاک کر دیا ہے، کھودو اور نکال کر پی لو. پیسوں سے ملتا تو پتہ چلتا. ایئرپورٹ ہوائی جہاز میں پیسوں سے ملتا ہے، کتنے کی ڈالروں پر ملتی ہے، $2 میں $3، تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بوتل $100 کی ایک دم ہائی پڑتی ہے. کیوں؟ وہاں اور جگہ پانی نہیں مل سکے گا. تو انسان کی ضرورت کی چیز سے اللہ نے اس کو عام کر دیا. ہوا ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے اس کو عام کر دیا. آکسیجن ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. کورونا میں پتہ چل گیا آکسیجن کا کتنا بھاؤ ہے. اللہ نے اس کو عام کر دیا. ہم سب آکسیجن سے جی رہے ہیں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو ہڑوی کر دیا، آسان کر دی، سرل کر دی. دین میں سب سے آسان اللہ نے 2 چیزیں بنا دی. اللہ نے سب سے آسان 2 عمل بنائے دین میں. ایک حج کے عمل کو اللہ نے سب سے آسان بنایا. حج کا عمل کہ کوئی آیت یاد نہیں کرنا، کوئی آیت یاد کرنا فرض نہیں، کوئی حدیث یاد کرنا فرض نہیں. اور دوسرا اللہ نے سب سے آسان نکاح بنایا. سب سے آسان، کیونکہ سب کی ضرورت کی یہ چیز ہے. اگر وہ مشکل ہو جائے گا تو پھر لوگ ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ علماء سے آپ پوچھو نکاح کتنا آسان ہے. کہ نکاح اتنا آسان ہے، نکاح میں 2 چیزیں ہو جائے نکاح پورا ہو گیا. کیا 2 چیزیں ہو جائے؟ کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا ایک دوسرے کو قبول کر لینا. مجھے یہ منظور ہے، وہ کہتے مجھے یہ منظور ہے. ایک. دوسرا 2 گواہ اس کو سن لیں. جو 2 گواہ ہوتے ہیں وہ تو کیا وہ یہ ہو گیا کہ نکاح ہو گیا؟ مسجد میں بھی نہیں گئے تھے کہ مسجد میں جانا سنت ہے، نکاح ہو گیا. خطبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، نکاح ہو گیا. مہر بھی دینا رہ گئی تھی کہ وہ واجب ہے، ان کے خاندان کی لڑکیوں کی جو مہر ہے وہ دے دی جائے گی، نکاح ہو گیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس ضرورت کو ضرورت سمجھ کر پوری کرتے تھے. ایسی ضرورت سمجھ کر پوری کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے بھی نہیں تھے. دوسرے کو نہیں کہتے تھے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسے دوست کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر میں ہمیشہ ساتھ رہے. ایک بھی سفر حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ حضور سفر میں گئے اور وہ ساتھ نہ گئے ہوں. اور جب تک حضور مدینہ منورہ میں رہے، روزانہ حضور کے ساتھ روزانہ مشورے میں بیٹھتے تھے حضور کے ساتھ. انہوں نے نکاح کیا، انہوں نے حضور کو خبر نہیں کی کہ میرا نکاح ہونے والا ہے. یہ تو ضرورت کی چیز ہے. جیسے اور ضرورت آدمی پوری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سینے میں جاتا ہے، یہ سب ضرورت کی چیز ہے. ایسے نکاح ضرورت کی چیز ہے. تو آپ 50 لوگوں کے ایسے واقعات پڑھو گے سیرت میں کہ حضور کی مسجد میں ایک آدمی آیا، حضور سے کہا کیا ہوا؟ کہ جی میں نے نکاح کیا. تو حضور نے فرمایا اچھا نکاح کیا؟ تو کون سی سے کیا؟ بیوہ سے کیا یا کنواری سے کیا؟ تو اس نے حضور کو نہیں بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر زمانے میں نکاح کیا، حضرت علی کی بیٹی سے کیا. تو وہ مسجد میں آئے مہاجرین صحابہ کے پاس اور کہا مجھے مبارکباد دو. کہ کس بات کی مبارکباد دیں؟ کہا میں نے نکاح کیا ہے. حضرت عمر نکاح کر رہے ہیں اور صحابہ کو نہیں پتا کہ وہ نکاح کر رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت ہے. سفر میں نکاح ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح سفر میں ہوا، رخصتی سفر میں ہو گئی. کہ رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے کہ جاؤ لے آؤ. دسترخوان بچھایا اور اس پر رکھ دو اور تمہاری ماں کا ولیمہ کھا لو. آسان تھا. چلتے چلتے لوگ نکاح کر لیتے تھے. یوں لکھا ہے کہ جب تک نکاح سستا ہوگا زنا مہنگا ہوگا، اور جب نکاح مہنگا ہو جائے گا تو زنا سستا ہو جائے گا. کہ لوگ نکاح مہنگے کی وجہ سے کر نہیں سکیں گے کہ مہنگا ہے تو کیسے نکاح کریں. تو مہنگا نکاح ہو گیا تو لوگ کر نہیں سکیں گے. اب لوگوں میں ضرورت ہے تو ضرورت غلط راستے سے پوری ہوگی، اسی کا نام زنا ہے. یہ جو لوگ یہاں کے بہت سارے لوگ افریقہ میں رہتے ہیں، افریقہ میں نکاح بہت مہنگے ہیں. 1 گائے دو گائے دو، گائے وہاں بہت مہنگی ہے. اور پتہ نہیں یہ دو وہ دو، تو 4 بچے ہو جاتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا. ارے میں کیوں ایسا رہتے ہو؟ کہ جی مہر کے پیسے نہیں ہیں، مہنگی ہو گئی.
مہر کے پیسے نہیں ہیں کہ مہنگی ہو گئی ہے، اب ساتھ میں رہتے ہیں، جب پیسہ ہو جائے گا تب نکاح کر کے مہر ادا کر دیں گے۔ آپ یورپ کے ملکوں میں چلے جاؤ، اکثر اولادیں زنا ہیں، زنا کی اولاد ہے۔ تو نکاح کو آسان کیا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو۔ آدمی یہ سوچتا ہے کسی بزرگوں کو بلا لیں اور ان سے نکاح پڑھوا دیں۔ بزرگوں کا بلانا تبرک کی چیز ہے، لیکن اگر اس میں سنت طریقے ختم ہو گئے تو بزرگوں کے آنے سے وہ برکت نہیں آئے گی۔ بزرگ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں جو خیر برکت ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو نکاح آسان ہے، ہمارے نکاح میں ایک ہی خرچ ہے، وہ ہے مہر۔ مہر بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ عمر کے زمانے میں لوگوں نے مہر بڑھا دی کہ مہر کو نیچا کر دو، ہمارے وہاں بھی سب جگہ دھوم مچی ہے، میرے فاطمی میرے فاطمی۔ تو پیسے لینے کے تو میرے فاطمی، ورنہ شادی میں صبح سے شام تک کہیں فاطمہ نظر ہی نہیں آتی، خالی پیسے لینے میں ہی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لو، پیسے لینے ہیں کہ میرے فاطمی، ورنہ صبح سے شام تک کہیں فاطمہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو نکاحوں کو آسان کرنا ہے، اور دین والے جو ہیں ان کے وہاں لڑکی سے چیزیں مانگی جاتی ہے کہ صاحب یہ بھی دو اور یہ بھی دو اور یہ بھی دو۔ کیوں؟ ان کے وہاں مرنے کے بعد میراث نہیں ہے، اگر آدمی مر جائے تو اس کی بیٹی کو میراث نہیں ملتی۔ ہمارے وہاں تو میراث ہے، ان کے وہاں میراث نہیں ہے۔ تو میراث نہیں ہے تو کیا کرو کہ جو گھسیٹ سکتے ہو شادی کے دن سب گھسیٹ لو، یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو، کیوں؟ مرے گا بڈھا تو ان کے بچے تھوڑی دینے والے ہیں، تو جو لینا ہے وہ سب لے لو۔ تو یہ پرتھا وہاں سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ غیروں کے طریقوں سے۔ ان کے وہاں میراث نہیں ہے، ہمارے وہاں میراث ہے۔ شریعت نے لڑکی کو حق دلایا، اس کا شوہر بھی اس کو دے گا، اس کا ابا بھی اس کو دے گا، شوہر کے مال میں بھی اس کا حق اور مال میں بھی اس کے ابا کے مال میں بھی اس کا حق۔ تو ہمارے وہاں نکاح کو ان چیزوں سے پاک رکھا گیا تاکہ غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی نکاح کر لیں۔ ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہوئی ہے کہ چھوکرا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد نکاح کروائیں گے۔ یہ اللہ پر وشواس نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بولتا ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے جو اللہ ہم کو پال رہا ہے وہ اللہ اس کو نہیں کھلائے گا؟ جب سے اللہ نے دانت دیے ہیں چبانے کا اللہ دیتا ہے، جب سے اللہ نے پیٹ دیا بھرنے کا دیتا ہے، تو جب یہ نکاح کرے گا تو کیا اللہ اس کا انتظام نہیں کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے بے نکاحوں کے نکاح کروا دو، اگر وہ غریب ہے ہم اس کو مالدار کر دیں گے۔ بھائی لڑکا اکیلا تھا، اب لڑکی آئی تو اس کا نصیب لے کر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے چھوکرا بغیر نصیب کا، وہ چھوکری نصیب والی ہو سکتا ہے جو اولاد ہوگی وہ نصیب والی ہوگی۔ آپ اکثر دیکھنا کہ جو سنت طریقوں پر نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد اللہ ان کو خوشحال کر دیتے ہیں۔ وہ حضرات دکھی ہوتے ہیں اکثر کہ جو نکاحوں میں سنت طریقوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ شادیوں کے بعد خوشحال نہیں ہوتے، وہ موت تک دکھی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات غلط ٹیڑھی اینٹ رکھ دی ہے، اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی۔ ورنہ نکاح کے متعلق تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنی بیواؤں کے نکاح کراؤ۔ نکاح کی آیت اللہ نے یہاں سے شروعات کی۔ اپنی سگی بہن بیوہ ہو چکی ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں ایپ سمجھتے ہیں نکاح کروانا۔ اگر بیوہ، اللہ نے قرآن کی آیت شروع کی بیواؤں سے شروع کی، ماں بیوہ ہو گئی ہے، بہنیں بیوہ ہو گئی، ان کے نکاح کروا دو۔ وہ بھی انسان ہے، ان کے ضروری تقاضے ہیں، مناسب گھروں میں ان کے رشتے بٹھا دو۔ یہاں سے شروعات کی۔ آدمی معاشرے میں اس کو عیب سمجھتا ہے، یہ غیروں کے معاشرے کی چیز ہے کہ شوہر ختم ہو گیا، بیوی بے بھاؤ ہو گئی۔ کسی زمانے میں ستی ہو جاتے تھے کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اچھوت ہو گئی، وہ چھوت اچھوت ہو گئی۔ ہمارے وہاں اللہ نے اس کو دین میں اس کو عزت دیا، اس کا نکاح کرواؤ۔ عمر کے زمانے میں ایک لڑکی تھی، وہ غلط عادتوں پر چلی گئی، تو رشتہ آتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ دیکھو میری ہمارے گھر کی لڑکی میں یہ ہے۔ عمر نے فرمایا خبردار اگر کسی کو تم نے یہ بات بولی تو کوڑے سے ماروں گا، اس کو باعزت لڑکی کی طرح رخصت کرو۔ تو ہم اپنی بیوہ لڑکیوں کے نکاح کروا دیں، ماؤں کے نکاح کروا دیں۔ یہ جو چیزیں انسانی ضرورت کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے یہ ضرورت۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے عورتوں میں حیا کا پردہ ڈال دیا ہے۔ جب تک حیا کا پردہ پڑا رہے گا یہ سنبھلی رہے گی، اور جب حیا کا پردہ اٹھ جائے گا تو یہ راستے پر ایسی برائیاں کرے گی جیسے جانور کرتے ہیں۔
آپ کے یہاں کے لوگ بہت ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہاں جانوروں کی طرف عورتیں حرکت کرتی ہے، جانوروں کی طرف۔ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ان پر اللہ نے حیا کا پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا شروعات عورتوں سے کی، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل عورتوں میں زیادہ ہوگا۔ چوری کا ذکر ہے، وہاں پہلے مردوں کا الیکھ کیا، السارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں۔ اس کا مطلب ہے چوری مردوں میں پہلے ہوگی، عورتیں کم ہوگی۔ زنا کا الیکھ ہوا تو پہلے عورتوں کا الیکھ ہوا، کیوں کہ یہ چیز ان کے اندر زیادہ ہے، میلان ان کا زیادہ ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے مناسب رشتے ہوتے ہی اس کے رشتے کروا دو۔ یہ نہ امید پر بیٹھو کہ باہر جائیں گے، باہر بھیجیں گے، باہر سے لائیں گے۔ ہمیں یہ حکم ہوا کہ 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں، کہ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو دنیا میں 3 قومیں ہیں جو یہ بنیادوں پر کرتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر یہود کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر نصارہ کرتے ہیں، حسب نسب اونچے نیچے کہ یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ ہم کو حکم ہوا کہ جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، نکاح کر دو، کہ تمہاری خوشحال زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ معاشرے سے ہمارا غیر محسوس طریقے پر یہ چیزیں کمزور ہو رہی ہے۔ ہم سب کو یہ اجتماعی محنت کرنی ہے کہ یہ جو چیزیں ضعیف گھسی ہے وہ ہمارے بیچ سے نکل جائے۔ ورنہ آپ ساؤتھ کے صوبوں میں چلے جاؤ، وہاں بیٹی 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، نکاح نہیں ہو پاتے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ دکھی ہے، ماں دکھی ہے، کیوں؟ اس کے لوازمات پورے نہیں کر پاتے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ماحول میں بڑھ گئی تو ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی رہیں گی، اس کو نکاح کرنے کا اسباب پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کی اجتماعی ضرورت کی چیز ہے، خالی مسجد کے امام صاحب کی نہیں، تبلیغ والوں کی نہیں، ہم سب کی ساموہک اجتماعی ضرورت کی چیز ہے کہ نکاح کو آسان کریں، ہلکا کریں، سستا کریں، روایات اور خرافات سے پاک کریں، اور دلہنیاں اللہ کو ناراض کریں نہ کریں، تاکہ ہمارے نکاحوں میں برکت ہو جائے۔ اب تو نکاح کا وقت آ گیا، تو اب نکاح بھی تمہارا ہو جائے گا تقریب، اللہ اس میں بہت مبارک فرماوے، اللہ دونوں میں الفت محبت پیدا فرماوے، لیکن مریاداؤں میں رہ کر باقی کی چیزیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جب چون ہد کشت اول میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج، دیوار کی پہلی ٹیڑھی رکھ دی تو پوری دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ تو آپ اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی دیوار کی اپنی پہلی ٹیڑھی مت کر دینا، لوگ تو چلے جائیں گے، تمہارے دکھ کا بھاگیدار کوئی نہیں ہوگا، زندگی بھر دکھی رہو گے۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی دیوار کی ٹیڑھی مت رکھنا، اور اب تک جو گناہ ہوئے ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگو۔ نہ ولیمے میں خرافات کرنا، نہ رخصتی میں خرافات کرنا۔ اور ابھی آج کل شادی ہونے کے بعد ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو چھپائیں گے، وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ پھرانے کی چیز نہیں ہے۔ 3 چیزیں چھپانے کا حکم ہے، دولت، عورت، وہ بھی چھپاؤ، عورت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ تو اس کو ادھر ادھر ہوٹلوں میں ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، کھانا پاک صاف کھائیں۔ یہ شروعات ہے زندگی کی اور کھانا گندا ہو گیا، ہمیں نہیں پتا۔ ایک ہے حلال کھانا، ایک ہے پاک کھانا۔ حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، پاک کھانا کھانا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی جماعت سے کہا پاک کھانا کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو آج ہمارے وہاں ہر پرسنگ میں ہم گھومنے جاتے ہیں، اپنے مستورات کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر جس زندگی میں جو دراڑیں پڑتی ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، وہ محبت اللہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم محبت ڈالتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً۔ تو نکاح کے بعد گناہ نہ کرنا، ورنہ اللہ کو محبت نکالنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے 2 چیزوں کے آنے میں دیر نہیں لگتی، غریبی کے آنے میں دیر نہیں لگتی، بیماری کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ اللہ نے نہ مال دیا ہے تو اللہ کو مالداری نہیں دکھانی، اللہ کے سامنے ہم غریب ہے، مالداری کے نشے میں گناہ نہ کریں، ورنہ غریبی آنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ سب کریں گے خیال انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ سفیان ثابت